اس روز عدالت میں خاصا رش تھا۔ جب تمام متعلقہ افراد حاضر ہو گئے تو جج کی اجازت سے عدالتی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ گواہوں والے کٹہرے میں مقتولہ کا شوہر اور ملزم کا باپ عبدالباسط موجود تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ کم و بیش وہی بیان تھا جو اس نے پولیس کو دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ملزم اپنی سوتیلی ماں سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کا کہنا بھی نہیں مانتا تھا اور ہر وقت اس سے کھنچا رہتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس واقعے کو ایک مرتبہ پھر فلیش کیا جب میرے موکل نے چاقو لہرا کر مقتولہ کو ایک خطرناک دھمکی دی تھی۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں اپنی باری پر گواہ والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، باسط صاحب، جس اپارٹمنٹس بلڈنگ میں آپ کا فلیٹ ہے وہاں آباد کاری کی کیا صورتحال ہے؟ وہ بلڈنگ پوری طرح آباد ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا کل کتنے فلیٹ ہوں گے اس عمارت میں؟ 65، اس نے بتایا۔ 65 بلاک اے میں اور 30 بلاک بی میں۔ ہر فلور پر 5 فلیٹ بنائے گئے ہیں، لیکن سب کی مکانیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک کمرے سے لے کر 4 کمرے تک کے فلیٹ موجود ہیں۔ آپ کی رہائش کس بلاک میں ہے؟ بلاک اے میں۔ کیا بلاک اے کے 5 فلیٹ آباد ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ جس فلور پر آپ کی رہائش ہے اس فلور کے باقی 4 فلیٹس میں بھی مکین موجود ہیں؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی ہاں، ہمارے والے فلور کے ہر فلیٹ میں فیملی موجود ہے۔ میں بلاک اے کے فلیٹ نمبر 305 میں رہتا ہوں، یعنی 3rd فلور پر۔ اوکے، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا اور اچانک اپنی جرح کا رخ بدل دیا۔ باسط صاحب، مجھے پتہ چلا ہے آپ کی بیوی طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ غالباً آپ کی بیوی سرطان جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی۔ غالباً نہیں، یقیناً، اس نے زور دے کر کہا۔ 5 سال اس نے بہت اذیت اٹھائی تھی، اللہ اس کی آخرت آسان کر دے۔ آمین، میں نے بآواز بلند کہا، پھر استفسار کیا۔ کینسر کا علاج پیچیدہ ہونے کے ساتھ ہی خاصا مہنگا بھی ہے۔ آپ تو بڑے دباؤ میں آ گئے ہوں گے۔ ایسا ویسا دباؤ؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ گھر، گاڑی، کاروبار سب کچھ فروخت ہو گیا۔ شاندار بنگلے سے کرائے کے فلیٹ میں اٹھایا ہوں۔ دیگر لوگوں کا قرض الگ ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ نے 20 لاکھ کا بنگلہ محض 12 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ کیا کریں بھائی، مجبوری میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، میں نے یہ بھی سنا ہے وہ بنگلہ آپ کے ایک گہرے دوست نے خرید لیا تھا، غالباً اس کا نام زاہد فاروقی پر خواہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ پتہ نہیں لوگوں کو افواہیں اڑانے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ عبدالباسط کے انداز سے ظاہر تھا وہ اب بھی فاروقی کے خلاف کوئی لفظ سننے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں یہ اس کے احمقانہ پن کی انتہا تھی یا دوستی کی معراج۔ تو آپ کے اس دوست کا نام فاروقی ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق آپ نے اپنے اس دوست سے اچھا خاصا قرض بھی لیا تھا جو بنگلے کی فروخت کے بعد ادا کر دیا گیا۔ جو قرض لیا جاتا ہے اسے ادا بھی تو کرنا پڑتا ہے، باسط نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ فاروقی کا یہ احسان ہی کیا کم ہے کہ وہ وقت پڑنے پر کام آ گیا اور اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ میرے لیے تو کسی مثال سے کم نہیں۔ میں نے سہلانے والے انداز میں کہا، اس عظیم قربانی کے بارے میں نے بھی سنا ہے۔ آپ کا دوست آپ کی بے خبری میں بھاری سود ادا کرتا رہا اور آپ کو ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہونے دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ! اسی لیے تو میں دل سے فاروقی کی قدر کرتا ہوں وکیل صاحب، اور یہی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میں فاروقی کی قربانیوں کو گنوا نہیں سکتا۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر جذباتی لہجے میں بولا، اسی لیے، بالکل اسی لیے جب میں نے اپنے اس دوست کو پریشان دیکھا تو اپنا بنگلہ فروخت کر کے سب سے پہلے اس کی پریشانی دور کی۔ ایسے دوست قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ لوگ فاروقی کے بارے میں چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، مگر میرے دل میں موجود اس کی قدر و قیمت میں رتی برابر کمی نہیں آ سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں اس سراپا حماقت شخص کو جو بھی کہہ سکتا تھا اس میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لیا، پھر بآواز بلند کہا، باسط صاحب، آفرین ہے، آپ بڑے جگر والے ہیں، یہ آپ ہی کا ظرف ہے، ہمہ شمع کے بس کی بات نہیں۔ میں نے فاروقی کی طرف اپنے سگے بیٹے کی مخالفت بھی مول لی۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ شعیب کو فاروقی کے بارے میں ایک غلط فہمی ہو گئی تھی۔ پوچھ لیں، آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے ملزم سے کوئی استفسار نہ کیا اور نہ ہی گواہ کی خوش فہمی دور کرنے کی کوشش کی کہ ملزم کو فاروقی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اول آخر فاروقی ہی کو اپنی اور اپنے گھر کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ میں نے نہایت ہی محتاط اور معنی خیز الفاظ کا سہارا لیا اور گواہ کو ایک شفاف آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔
آپ ٹھیک کہتے ہیں باسط صاحب، واقعی زاہد فاروقی مختلف مواقع پر آپ کے بہت کام آتا رہا ہے۔ کسی پٹھان کو بھاری سود ادا کر کے اس نے آپ کو 5 لاکھ روپے جیسی بڑی رقم فراہم کی۔ ازیں علاوہ بیوی کے انتقال کے بعد آپ کی زندگی میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا، اس کی بھرائی میں بھی فاروقی نے نہایت ہی اہم رول ادا کیا۔ مقتولہ شکیلہ سے آپ کی شادی فاروقی ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھی نا؟ جی ہاں، جی ہاں، اس نے بڑی شدت سے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، فاروقی بہت ہی نیک انسان ہے، آپ اس سے ضرور ملیے گا۔ کبھی کیا، آپ سے فارغ ہونے کے بعد میں اسی کمرے میں زاہد فاروقی سے ایک بھرپور ملاقات کروں گا، میں نے اپنی معلومات کی روشنی میں کہا۔ وہ اس وقت عدالت سے باہر برآمدے میں موجود ہے، آپ کے بعد اس کی گواہی ہوگی۔ پھر میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا وکیل صاحب؟ اس نے ہاں کی اور نہ ہی تردید کی کوشش کی۔ میں کٹہرے میں کھڑے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے مقتولہ کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، باسط صاحب، حالات و واقعات کی وضاحت کے لیے استغاثہ نے جتنے صفحے کالے کیے ہیں، ان میں ایک نہایت ہی اہم پوائنٹ کو بڑی بے دردی سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ آپ اس پوائنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے استفسار پر وہ چونکا، اس لیے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، کون سا پوائنٹ وکیل صاحب؟ جائے وقوع کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہے کہ قاتل اور مقتولہ کے بیچ کم و بیش 10 منٹ تک کھینچا تانی ہوتی رہی۔ میں نے اپنا مقصد واضح کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کے مطابق میرا موکل مجرمانہ حملے کی غرض سے مقتولہ کے بیڈ روم میں گھسا۔ ان دونوں کے درمیان اتنی شدید چھینا جھپٹی ہوئی کہ بچاؤ کی کوشش میں مقتولہ کا لباس تار تار ہو گیا۔ آپ مقتولہ کے شوہر ہیں، آپ سے زیادہ یہ بات اور کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی بیوی کے منہ میں زبان نہیں تھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ ناگواری سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی خفگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقتولہ بھی منہ میں زبان رکھتی تھی۔ آپ کو شک کیوں ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا استفساریہ انداز جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے اگر مقتولہ کی زبان سلامت تھی تو پھر وہ قوت گویائی سے بھی مالا مال ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ پھر اس نے وقوع کے وقت غیر فطری رد عمل کا مظاہرہ کیوں کیا؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جب استغاثہ کے مطابق ملزم مقتولہ کو اپنی خواہش کے تابع لانے کی جدوجہد میں مصروف تھا تو مقتولہ نے اپنے لب کیوں سی رکھے تھے؟ وہ مدافعت اور مخالفت تو پیش کر رہی تھی، لیکن اس ظلم کے خلاف اس کی زبان سے ایک جملہ تک ادا کیوں نہیں ہوا؟ ملزم اسے زیر کرنے کے لیے دست درازی کرتا رہا، نتیجے میں مقتولہ کا لباس دھجیوں میں بکھرتا چلا گیا، مگر اس نے زبانی احتجاج کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، عقل اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ ایسی صورت میں تو ایک گونگی عورت بھی غوں غاں کی صدائیں بلند کر کے آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ مقتولہ کے پھٹے ہوئے لباس سے یہ شہادت تو ملتی ہے کہ اس نے ظلم کے خلاف بھرپور مزاحمت کی تھی، مگر اس کی زبان پر کون سا قفل پڑا ہوا تھا؟ آپ باسط غصے اور ندامت کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر جھرجھراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شکیلہ نے اس موقع پر چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا مسٹر باسط، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بلکہ حقائق اس جانب واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ وقوع کے روز آپ کے فلیٹ کے اندر سے کسی عورت کے چیخنے چلانے کی ایک صدا تک نہیں ابھری۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو… میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑا اور حاضرین عدالت پر ایک بھرپور نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ باسط صاحب، آپ تھوڑی دیر پہلے اس حقیقت کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بلاک اے کے 3rd فلور پر واقع 5 فلیٹ پوری طرح آباد ہیں۔ آپ کی رہائش 305 نمبر میں ہے، باقی 4 فلیٹس میں بھی فیملی والے لوگ رہتے ہیں۔ کیا وقوع کے وقت ان 4 فلیٹس کے افراد خانہ گہری نیند میں تھے؟ کسی نے آپ کے فلیٹ میں ہونے والی دھینگا مشتی کو محسوس کیا اور نہ ہی مظلوم کی فریاد کسی کی سماعت تک رسائی حاصل کر سکی؟ یہ غیر فطری، غیر منطقی اور عقل میں نہ آنے والی بات ہے، جبکہ وقوع کا وقت بھری دوپہر یعنی 11 اور 12 بجے کے درمیان کا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب گھروں کے اندر خواتین دوپہر کا کھانا بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہیں۔ خواتین کی تمام تر حسیات تو ویسے بھی بہت تیز ہوتی ہیں، ازیں علاوہ فلیٹ سسٹم میں تو ایک گھر کے معاملات کو دوسرے گھر سے پوشیدہ رکھنا ناممکن کی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ کجا یہ کہ آپ کی بیوی 10 منٹ تک ایک ظالم شکاری کی گرفت میں نہ آنے کے لیے تگ و دو میں مصروف رہی، اپنی ناموس کی حفاظت میں۔ اس کا لباس ٹکڑوں میں بٹتا رہا اور کسی پڑوسن کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، استغاثہ کی جانب سے دائر کیے جانے والے پلندے میں کہیں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں۔
کسی مرد و زن کی شہادت کا تذکرہ نہیں جس نے وقوع کے روز مقتولہ کی فریاد صدا سنی ہو، کوئی احتجاجی چیخ اس کی سماعت تک پہنچی ہو، اور اس نے اپنی پڑوس میں کوئی گڑبڑ، کوئی ہلچل محسوس کی ہو۔ قتل کی واردات کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، پھر جو حالات مقتولہ کے ساتھ پیش آئے وہ غیر معمولی سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، آپ کچھ نہ کہیں۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، صرف اتنا بتا دیں، یہ بات بڑی عجیب سی نہیں لگتی کہ 28 اکتوبر کو دن دہاڑے آپ کے فلیٹ میں ایک سنگین واردات ہوئی؟ اس واردات کا دورانیہ کم از کم 15 منٹ رہا، اور ان 15 منٹ میں آپ کے بیڈ روم کے در و دیوار نے جو مناظر دیکھے وہ کسی سائلنٹ مووی کی شوٹنگ نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی اس سنسنی خیز واقعے کی آس پڑوس میں کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ ہاں واقعی یہ لگتا تو عجیب سا ہے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ تھینک یو مسٹر باسط، میں نے معتدل لہجے میں کہا، پھر پوچھا، وقوع کے روز جب آپ اپنی دکان پر تھے اس اندوناک واقعے کی اطلاع آپ کو کس نے دی تھی؟ میری بیٹی فوزیہ نے، اس نے بتایا۔ فوزیہ اپنی گواہی کے دوران میں معزز عدالت کے روبرو یہ اقرار کر چکی ہے کہ جب اس واقعے کی اطلاع پا کر آپ گھر پہنچے تو زاہد فاروقی بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ جب آپ کی دکان پر فوزیہ کا فون آیا تو کیا اس وقت فاروقی وہاں موجود تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، یا بعد میں اس نے آپ کو جوائن کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ وقوع کی اطلاع کے موقع پر فاروقی اس کی دکان میں موجود تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، واقعات و حالات کے مطابق آپ کی بیٹی فوزیہ نے لگ بھگ 2:15 بجے آپ کو فون کیا تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ مذکورہ روز فاروقی کتنے بجے آپ کی دکان پر پہنچا تھا؟ 1 بجے دوپہر، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے جرا ختم کر دی۔ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو حاضر کیا جاتا ہے تاکہ اس سے کیے گئے سوال و جواب سے دوسرے گواہ کی شہادت متاثر نہ ہو۔ باقی حاضر گواہ عدالت میں برآمدے میں بچھی ہوئی بینچ پر بیٹھ کر پکار کا انتظار کرتے ہیں۔ عبد الباسط کی گواہی ہو چکی تو اسے عدالت کے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا۔ اب زاہد فاروقی کو اندر آ کر گواہوں والے کٹہرے میں کھڑا ہونا تھا، لیکن یہیں پر گڑبڑ ہو گئی۔ عدالتی عملے نے جب فاروقی کو پکارا تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہ پایا گیا۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کے علاوہ تفتیشی افسر اور وکیل استغاثہ کو بھی ہدایت کی کہ گواہ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر فوراً عدالت میں پیش کیا جائے، مگر 10 منٹ کی تگ و دو کے بعد بھی فاروقی ہاتھ نہ آیا۔ اس افراتفری میں اچھا خاصا وقت نکل گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اللہ کا بندہ چپ چپاتے کدھر چلا گیا تھا۔ اس کی روپوشی یا فرار مختلف نوعیت کے شکوک و شبہات کو جنم دے رہا تھا۔ جب عدالت کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تو جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے وکیل استغاثہ کو تاکید بھی کی، آئندہ پیشی پر گواہ کو ہر صورت عدالت میں پیش کیا جائے۔ جج نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، پھر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، مسٹر فاروقی استغاثہ کا آخری گواہ ہے، اس کے نمٹنے کے بعد ہی ڈیفنس کی باری آئے گی۔ عدالت کسی قسم کی تاخیر کو برداشت نہیں کرے گی۔ زاہد فاروقی اچانک عدالت کے برآمدے سے اٹھ کر کہاں چلا گیا تھا یہ کسی معمے سے کم نہیں تھا۔ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ کمرے کے اندر ہونے والی عدالتی کارروائی اس کی سماعت تک پہنچ گئی ہو۔ اس کے غیاب نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اطمینان بھی حاصل ہوا کہ فاروقی مضبوط بنیاد کا گواہ نہیں تھا۔ اگر میں اس پر تھوڑی سی محنت کر لیتا تو اس کیس کو بڑی آسانی سے اپنے حق میں موڑ سکتا تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے ایک خاص کام کیا، اور وہ یہ کہ ملزم کے 2 دوستوں کو اپنے دفتر میں بلا کر ان سے بھرپور ملاقات کی۔ وحید اور ابرار نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سچ اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کسی بھی وقت عدالت میں حاضر ہونے کو تیار ہیں۔ میں نے احتیاطاً انہیں آئندہ پیشی پر عدالت میں بلا لیا۔ اس بھرپور ملاقات میں ہمارے درمیان ہر بات طے ہو گئی تھی۔ وحید اور ابرار ملزم کے وہی دوست تھے جن کے ساتھ وقوع کے روز اس نے شکار کا پروگرام بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے کسی اور کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر خود شکار ہو گیا۔ 10 دن کی مدت پر لگا کر اڑ گئی۔ آئندہ پیشی پر بھی استغاثہ اپنے آخری گواہ کو عدالت میں حاضر کرنے میں ناکام رہا۔ یہ صورتحال خاصی مشکوک اور سنسنی خیز تھی۔ گواہ کی مسلسل روپوشی بہت سے ذہنوں کو الجھا رہی تھی۔ جج نے انکوائری آفیسر کو سختی سے ہدایت کی کہ آئندہ پیشی پر گواہ کو ہر قیمت میں عدالت پر پیش کیا جائے، ورنہ اس کی گواہی کو خارج کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر معزز عدالت سے درخواست کی، جناب اعلیٰ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صفائی کے 2 گواہوں کو عدالت میں پیش کرنا چاہوں گا۔
اس کیس کے سلسلے میں آج بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ پھر میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، استغاثہ کا گواہ مسٹر زاہد فاروقی جب ہاتھ آئے گا تو اس کی گواہی بھی ہو جائے گی، اس طرح عدالت کا قیمتی وقت برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ میری تجویز معقول تھی، لہٰذا جج نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ جن دو گواہوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ دونوں شریف آدمی عدالت کے برآمدے میں موجود ہیں۔ اوہ! جج نے بھویں اچکائیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو آج مسٹر فاروقی کی غیر حاضری کا یقین تھا وکیل صاحب؟ اس کا انداز ستائشی تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ڈیٹس گڈ، جج نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر اس کے حکم پر وحید اور ابرار کو باری باری جج کے سامنے حاضر کیا گیا۔ انہوں نے اپنی اپنی باری پر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروا دیا۔ ان دونوں کی گواہی میرے موکل کے حق میں جاتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے ان پر کڑی جرح بھی کی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تاہم میں وحید اور ابرار کے حلفیہ بیان کا خلاصہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان دونوں نے فرداً ملزم کے موقف کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز ملزم شعیب 11:15 وحید کے پاس پہنچا تھا۔ وحید کی رہائش بھی گلشن اقبال کے علاقے میں تھی۔ ملزم کے گھر سے اس کا گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لہٰذا وہ 10:30 بجے اپنے گھر سے نکلا اور 11:15 وحید کے پاس پہنچ گیا۔ پھر یہ دونوں دوست اپنے ایک تیسرے دوست سے ملنے PIB کالونی پہنچ گئے۔ ابرار کے پاس وہ لگ بھگ 11:15 بجے پہنچے تھے۔ دن کا بیشتر حصہ انہوں نے ایک ساتھ گزارا۔ پھر سپہر 4 بجے ان کے درمیان شکار کا پروگرام بن گیا۔ وہ تینوں اٹھے اور وحید کے گھر آ گئے۔ وحید کو اپنی چھرے والی بندوق لینا تھی۔ ابرار کو وحید کے گھر چھوڑ کر شعیب چاقو لینے اپنے گھر آ گیا اور یہاں پہلے سے گھات لگائے پولیس والوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ مقتولہ شکیلہ کی موت پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق دوپہر 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور وحید اور ابرار کی گواہی یہ ظاہر کرتی تھی کہ ملزم شعیب 10:30 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اپنے گھر یعنی وقوعہ سے دور رہا تھا۔ یہ شعیب کے لیے ایک پلس پوائنٹ تھا۔ پولیس اگر کسی کام پر کمر بستہ ہو جائے تو بدماش کو پاتال سے بھی کھینچ لاتی ہے۔ اگلی پیشی پر استغاثہ کا گواہ مسٹر زاہد فاروقی عدالت میں حاضر تھا۔ گزشتہ پیشی پر صفائی کے گواہوں کے بیانات کے بعد فاروقی کی حیثیت خاصی متنازع ہو کر رہ گئی تھی۔ فاروقی گہری سانولی رنگت کا مالک ایک مضبوط البدن اور دراز قامت شخص تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال رہی ہوگی۔ اس نے آنکھوں پر گہرے شیشوں والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ دھوپ کا چشمہ تھا یا پھر نگاہ کا۔ اس وقت فاروقی خاصا مزمحل اور بیزار نظر آ رہا تھا۔ انداز سے نقاہت جھلکتی تھی، شاید اس نوعیت کی اداکاری کر کے وہ اس بیان کو جسٹیفائی کر رہا تھا جو اس نے اپنی غیر حاضری کے سلسلے میں دیا تھا۔ اس نے اپنی اچانک بیماری کا بہانہ کیا تھا۔ پتہ نہیں وکیل استغاثہ اس کی بیماری والی کہانی پر ایمان لے آیا تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی۔ بہرحال اس نے سرسری سی جرح کے بعد گواہ کو فارغ کر دیا۔ میں اپنی باری پر آگے بڑھا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، فاروقی صاحب اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ اللہ ٹھیک کرے گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، آخر آپ کو ہو کیا گیا تھا؟ اس روز آپ عدالت کے برآمدے سے اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ اس نے چند لمحات تک ساکت نظر سے مجھے دیکھا، پھر جواب دیتے ہوئے گویا ہوا، اس روز اچانک مجھے باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ میرے پیٹ میں شدید قسم کا مروڑ اٹھا تھا۔ پھر ڈائریا یعنی مرض اسہال نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجبوراً مجھے ایمرجنسی میں عدالت سے گول ہونا پڑا۔ مگر آپ تو کافی عرصے تک منظر سے غائب رہے، میں نے تفریح لینے والے انداز میں کہا۔ ڈائریا اتنا طول تو نہیں کھینچتا، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کمزوری کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ بس کیا بتاؤں بھائی، مجھے تو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا تھا، کئی ڈرپیں چڑھیں، پھر کہیں جا کر اٹھنے کے قابل ہوا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ بائیں ہاتھ کی مٹھی کو کھول کر بند کرنے لگا۔ ان حرکات سے وہ بھرپور نقاہت کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ میں نے فروئی اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب برتتے ہوئے پوچھا، کیا آپ اس ہسپتال کا نام بتانا پسند فرمائیں گے جہاں آپ کو ڈرپس چڑھتی رہی ہیں؟ اس وقت ہسپتال کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مذکورہ ہسپتال کس علاقے میں واقع ہے؟ حسین آباد میں۔ اور آپ کی رہائش؟ سمن آباد میں۔ آپ کو اپنی رہائش اور ہسپتال کے علاقے کا نام یاد ہے، مگر ہسپتال کا نام یاد نہیں آ رہا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ کچھ عجیب سی اور ناقابل فہم بات نہیں ہے؟ وہ دراصل ایک پرائیویٹ کلینک تھا، وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا۔ چلیں اس کلینک کا نام ہی بتا دیں، میں اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچنے والے انداز میں پیشانی کو مسلتا رہا، پھر بے بسی سے بولا، افسوس، باوجود کوشش کے بھی مجھے اس کلینک کا نام یاد نہیں آ رہا۔ مسٹر فاروقی، میں نے درست لہجے میں کہا،
ڈائریا اتنا خطرناک نہیں کہ اس سے یادداشت ہی جاتی رہے، اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق جزوی طور پر۔ ٹھیک ہے، ڈائریا انسانی زندگی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے، مگر جیسا آپ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈائریا یادداشت پر اس طرح تو اثر انداز نہیں ہوتا۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ خاموش رہا تو وکیل استغاثہ اس کی مدد کو دوڑ پڑا۔ اس نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ وکیل صفائی گواہ کو غیر متعلق باتوں میں الجھا کر اصل موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ اس وقت شکیلہ مرڈر کیس زیر سماعت ہے۔ گواہ کی بیماری اور کسی ہسپتال میں علاج کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ فاضل وکیل کو تاخیری حربوں سے باز رہنے کی ہدایت کی جائے۔ وکیل استغاثہ کی درخواست پر جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ اپنے سوالات کو زیر سماعت مقدمے تک محدود رکھیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فاروقی صاحب، مقتولہ کا شوہر آپ کی دوستی کے گن گاتا نہیں تھکتا۔ آپ نے اس پر کیا جادو کر رکھا ہے؟ پرخلوص اور سچی دوستی کسی جادو ٹونے کی محتاج نہیں ہوتی۔ بجا فرمایا آپ نے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کا جگری دوست مسٹر عبد الباسط اپنے بیان کی روشنی میں معزز عدالت کے روبرو آپ کی تعریفوں کے پل باندھ چکا ہے۔ آپ نے اس پر جو احسان عظیم فرما رکھے ہیں، اس نے ان کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو باسط جیسا دوست میسر ہے۔ اس نے میری تعریف میں جو کچھ کہا، یہ اس کے اعلیٰ ظرف ہونے کی پہچان ہے۔ میں نے اپنی جرح میں تھوڑا کاسٹک سوڈا شامل کر لیا اور گواہ کی صفائی دھلائی کرتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا، مسٹر فاروقی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ملزم کو ختم کرنے کے لیے اس پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا؟ ایک نہیں 3 مرتبہ۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے، وہ برہمی سے بولا۔ شعیب پتہ نہیں کیوں مجھ سے بدگمان ہو گیا تھا۔ یہ سب اس کی سوچی ہوئی کہانی ہے۔ ملزم اگر آپ سے بدگمان ہو گیا تھا تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ اس کی بدگمانی دور کرتے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ آپ کے ایک ایسے دوست کا بیٹا تھا جو آپ کی انفٹ دوستی پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ میں نے اپنے تئیں بہت کوشش کی کہ اس کا ذہن صاف کر دوں، مگر افسوس کہ مجھے اس کوشش میں کلی طور پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس نے چہرے پر مایوسی کے تاثرات سجاتے ہوئے کہا، آپ نے ملزم کی بدگمانی کا سبب جاننے کی صحیح کی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس سلسلے میں بھی مجھے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ملزم انتہائی بدتمیز اور سرکش شخص ہے۔ یہ اپنے سامنے باپ کو بھی کچھ نہیں گردانتا، مجھے کیا اہمیت دے گا؟ میں نے پوچھا، ویسے آپ کے خیال میں ملزم کی برہمی اور برگشتگی کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ شاید ستیلی ماں یعنی مقتولہ کی اپنے گھر میں آمد اسے پسند نہیں آئی تھی، اور یہ آمد چونکہ آپ کے وسیلے سے ہوئی تھی اس لیے وہ آپ کو بھی ناپسند کرنے لگا۔ بالکل بالکل، یہی وجہ ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے تو ایک نیکی سمجھ کر باسط کی شادی کروا دی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے بدلے باسط کا بیٹا میرا دشمن بن جائے گا۔ میں نے انہی 2 بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے باسط سے شادی پر زور دیا، اور اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بات مان بھی لی۔ بچوں کے لیے گھر میں کسی عورت کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ مگر صاحب، وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، میرے اس احسان کو ملزم نے غلط رنگ دیا۔ اس نے نہ صرف اپنی ستیلی ماں کی کردار کشی کی، بلکہ اس پر مجرمانہ حملے کے لیے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ توبہ توبہ۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اپنے کانوں کو چھوا اور جذباتی انداز میں بولا، ملزم کے اس اقدام کے سامنے اس نفرت کی کوئی حیثیت نہیں جو ملزم کے دل میں میرے لیے ہے۔ میں نے اس کے جذباتی ڈائلاگ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مسٹر فاروقی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملزم محض ستیلی ماں کے سبب آپ کو ناپسند کرتا ہے تو یہ آپ کی کم علمی ہوگی۔ آپ سے نفرت کرنے کے لیے اس کے پاس اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلاً کون سی وجوہات؟ اس نے غصیلی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ملزم کی جان لینے کے لیے آپ کی کوشش کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ ستیلی ماں والا معاملہ بھی زیر بحث آ چکا۔ اب میں بنگلے کی فروخت اور قرض کی طرف آتا ہوں۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، پھر گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس بار میرا انداز خاصا ترش اور اکھڑا ہوا تھا۔ مسٹر فاروقی، ملزم کی آپ سے نفرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 20 لاکھ مالیت کا بنگلہ محض 12 لاکھ روپے میں خرید لیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چلایا۔ باسط کا بنگلہ میں نے نہیں، کسی اور پارٹی نے خریدا تھا۔ باسط کو سارے حالات کی خبر ہے۔ جب وہ اس فروخت پر مطمئن ہے تو ملزم کو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملزم اس لیے شور مچاتا رہا ہے اور اب بھی مچا رہا ہے کہ اس کے خیال میں آپ نے اس کے باپ کو مسلسل دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ایک فرضی پارٹی سامنے لا کر اپنے دوست کی پیٹھ میں خنجر گھونپا اور وہ بنگلہ اونے پونے میں ہتھیا لیا۔ اس بارے میں سوچنا باسط کا کام ہے، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ ملزم کون ہوتا ہے ہم دوستوں کے بیچ میں آنے والا؟ اس تمام ذکر سے میں عدالت کو باور کروانا چاہتا تھا
کہ فاروقی کس ٹائپ کا کردار تھا۔ اگر میری اس کوشش سے کچھ حاصل نہ بھی ہوتا تو کم از کم فاروقی کی حیثیت کا تعین ضرور ہو جاتا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ واقعی ملزم کو آپ لوگوں کی دوستی میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ نے قرض کے سلسلے میں باسط کی خاطر جو قربانی دی ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ کیا ملتی ہے؟ بات کے اختتام پر میں نے اسی سے سوال کر ڈالا۔ وہ بولا، میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض بنتا تھا۔ آپ جیسے فرض نبھانے والے اب دنیا میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، واہ واہ، سبحان اللہ، آپ نے 30 لاکھ کا نقصان برداشت کر لیا اور آپ کی زبان سے اف تک نہ نکلی۔ 30 لاکھ کا نقصان؟ جج نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب یہ 30 لاکھ کی کیا کہانی ہے؟ میں نے مزے لے لے کر جج کو بتایا، یور آنر، جیسا کہ معزز عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ ملزم کی حقیقی والدہ کا انتقال سرطان جیسے موذی مرض کے باعث ہوا۔ بیوی کے علاج معالجے کے لیے ملزم کے والد عبدالباسط نے نہ صرف اپنا بنگلہ اور کاروبار فروخت کر دیا بلکہ اسے عزیز و اقارب سے بھاری قرض بھی لینا پڑا۔ سب سے بڑی مثال مسٹر فاروقی کی ہے۔ انہوں نے کسی سود خور سے بھاری مارک اپ پر 5 لاکھ کی رقم اٹھائی اور اپنے دوست کو بیوی کے علاج کے لیے دے دی۔ مارک اپ والی بات کو گواہ نے گول کر دیا۔ باسط یہی سمجھتا رہا کہ وہ رقم گواہ نے اپنی جیب سے قرض دی ہے۔ 5 سال بعد یعنی باسط کی بیوی کے انتقال کے فوراً بعد گواہ نے اپنی 5 لاکھ کی رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے باسط کو مارک اپ والے راز سے واقفیت دے دی، لیکن اس بات پر مصر رہا کہ وہ اصل رقم واپس لے گا۔ مارک اپ کے ذیل میں وہ اپنے دوست سے ایک پیسہ وصول نہیں کرے گا۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، گواہ کے بقول 5 لاکھ کی یہ رقم اس نے ایک سود خور سے 10% ماہانہ مارک اپ پر لی تھی۔ 5 لاکھ روپے پر 10% ماہانہ کا مطلب ہے پورے 50,000 روپے، یعنی 1 سال کا مارک اپ ہوا 6 لاکھ اور 5 سال میں مارک اپ کی رقم پہنچ گئی 30 لاکھ روپے تک۔ ٹھیک ہے، گواہ نے یہ رقم سود خور کو ایک ساتھ نہیں دی، وہ اصل قرض کا 10% مارک اپ ماہانہ ادا کرتا رہا، مگر گواہ کا یہ اصرار بھی حیران کن ہے کہ اس نے زبان پر خاموشی کی مہر ثبت کر کے ایک دوست کی خاطر 30 لاکھ کا سودا ادا کر دیا۔ اور آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، قرض اور سود کے لین دین کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے فاضل دوست خواہ عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے، میں نے ترکی بہ ترکی کہا۔ گواہ فاروقی نے مقتولہ کے شوہر اور ملزم کی زندگی میں جس قسم کا کردار ادا کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان واقعات کی تفصیل میں جانا ضروری ہے جو اس خاندان کی تباہی کا سبب بنے ہیں۔ پھر میں جج کی جانب مڑا اور کہا، جناب اعلیٰ، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں کہ گواہ نے کسی سود خور سے قرض لیا ہو۔ یہ شکل اور اعمال سے اتنا بے وقوف نظر نہیں آتا کہ 5 لاکھ روپے کی رقم پر 30 لاکھ مارک اپ ادا کر دے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے پاس سے باسط کو 5 لاکھ روپے دیے تھے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جھوٹی دوستی کے طلسم میں گرفتار رکھنے کے لیے مارک اپ والی کہانی چلا دی۔ مارک اپ والی کہانی جھوٹی نہیں، گواہ فاروقی خفگی سے بولا۔ میں نے واقعی وہ رقم ایک پٹھان سے قرض اٹھا کر باسط کو فراہم کی تھی۔ اس سود خور کا نام بتاؤ۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں اس شریف آدمی کو خواہ اس کیس میں ملوث نہیں کرنا چاہتا، وہ نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے فرار کا ہر راستہ بند کرتے ہوئے کہا، گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو اس کیس میں جو دیگر افراد ملوث ہیں وہ سب بدماش ہیں، بشمول تمہارے۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، تمہاری بات کا یہی مفہوم بنتا ہے، میں نے ڈانٹ سے مشابہ انداز میں کہا۔ تمہیں نہ صرف اس شخص کا نام بتانا ہوگا بلکہ گواہی کے لیے اسے عدالت تک بھی لانا ہوگا۔ معزز عدالت تمہاری کسی بھی کہانی کو بغیر شہادت یا ثبوت کے تسلیم نہیں کرے گی۔ مجھے اس سود خور کا نام یاد نہیں رہا، وہ گھبراہٹ بھرے انداز میں بولا۔ اس کا پتہ ٹھکانہ تو معلوم ہوگا، میں نے زہر میں بجھے الفاظ میں کہا۔ تم ایک طویل عرصے تک اسے بھاری سود ادا کرنے جاتے رہے ہو۔ وہ بھی آبجیکشن یور آنر، پتہ نہیں گواہ وہ بھی کہ آگے کیا کہنا چاہتا تھا کہ وکیل استغاثہ نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، شکیلہ مرڈر کیس کو خواہ قرض والی کہانی سے نتھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر بھرپور درخواست کروں گا کہ فاضل وکیل اپنی جرح کو متعلقات تک محدود رکھیں۔ میں گواہ فاروقی کے حوالے سے عدالت کی توجہ جن امور کی جانب مبذول کروانا چاہتا تھا اس میں نے کامیابی حاصل کر لی تھی، لہٰذا وکیل استغاثہ کی طرف طنزیہ نظر سے دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر، آپ نے بر وقت مجھے متعلقات سے آگاہی دی، پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا تھا۔ بہرحال اگین تھینک یو، اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ پھر میں کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہ زاہد فاروقی کی جانب گھوم گیا۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے سود بر زیاں۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مسٹر فاروقی، مجھے افسوس ہے کہ ڈائریا نے آپ کی یادداشت کا سوا ستیہ ناس مار دیا ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ آپ کا علاج کس ہسپتال میں ہوا۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ سود خور شخص کہاں رہتا ہے جس کو آپ ہر ماہ ایک بھاری مارک اپ ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو اس بندے کا نام بھی یاد نہیں رہا۔ مگر میں آپ پر واضح کر دوں کہ اب آپ سے جو سوال پوچھنے جا رہا ہوں اس میں یادداشت کی خرابی والا بہانہ نہیں چلے گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا تو فاروقی بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی چبھتے ہوئے انداز میں دریافت کیا، مسٹر فاروقی، وقوعہ کے روز تم دوپہر 11 اور 12 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ میں باسط کی دکان پر تھا، وہ بے ساختہ بولا۔ گویا تمہاری یادداشت صرف سچ بولنے سے معذور ہے، میں نے درستی سے کہا۔ جھوٹ والے ہر معاملے میں یہ خوب چلتی ہے۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ اس کے استفسار میں دم نہیں تھا، چہرے کے تاثرات سے صاف جھلکتا تھا وہ اپنے متعدد جھوٹوں کو نبھانے کے لیے ایک اور جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے لتاڑ پھنکار کر سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، مسٹر فاروقی، مقتولہ کے شوہر عبد الباسط نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ تم وقوعہ کے روز ٹھیک 1 بجے دوپہر اس کی دکان پر پہنچے تھے۔ پھر 2:15 بجے جب فوزیہ نے اس سانحے کی اطلاع دی تو تم باسط کے ساتھ ہی اس کے گھر آ گئے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس سلسلے میں تمہارے دوست باسط نے عدالت سے غلط بیانی کی ہے؟ مجھے چکر آ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے کٹہرے کے فرش پر اکڑو بیٹھ گیا اور زیر لب بڑبڑانے لگا، پتہ نہیں یہ نکاحت کب رخصت ہوگی۔ ڈائریا نے تو مجھے مردہ سا بنا دیا ہے۔ میں نے بآواز بلند گواہ کو مخاطب کیا، مسٹر فاروقی، تم فکر نہ کرو، تمہارا شافی علاج کروایا جائے گا، اور جو ڈاکٹر اب تم پر تباہ آزمائی کرے گا اس کا نام ہے پولیس۔ کیا سمجھے؟ اس ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ سے تمہاری یادداشت واپس آ جائے گی، یا پھر رہی سہی بھی؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، گواہ کا کردار معزز عدالت کے سامنے کھل چکا ہے۔ میں بھرپور استدعا کروں گا کہ گواہ فاروقی کو شامل تفتیش کرتے ہوئے میرے موکل کو باعزت رہائی کے احکامات صادر کیے جائیں۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر اس تفصیل کو دہرا دیا جن نکات کی روشنی میں میرا موکل بے گناہی کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ یہ تمام نکات جرا کے دوران میں زیر بحث لائے جا چکے ہیں، مثلاً فنگر پرنٹس کے معاملات، ملزم کا دوپہر 11 اور 12 بجے کے دوران جائے وقوعہ سے دور اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہونا وغیرہ وغیرہ۔ جج نے فاروقی کو پولیس کسٹڈی میں دے دیا۔ آئندہ پیشی پر جج نے شعیب کو بری کر دیا کیونکہ پولیس نے اپنے دام میں آئے ہوئے فاروقی کو رام کر لیا تھا۔ جہاں اچھے اچھوں کی زبان کھل جاتی ہے وہاں فاروقی نے بھی اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ اس نے پہلے شکیلہ کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا، پھر اس کے چہرے کو بگاڑ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ فاروقی اس گھر کے تمام افراد کے معمولات سے واقف تھا، لہٰذا اسے اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ شکیلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ اس روز وہ اس سے ملنے نہیں بلکہ اسے موت سے ملوانے آیا تھا۔ اقبال جرم کرتے ہوئے اس نے شکیلہ کی جان لینے کا جو سبب بتایا وہ خاصا چونکا دینے والا تھا۔ اس کے مطابق شکیلہ نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ شکیلہ اور فاروقی فراڈ کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور کئی کیسوں میں ایک ساتھ مل کر کام کر چکے تھے۔ باسط جیسے احمق انسان کو تباہ کرنا ان کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ پہلے انہوں نے بنگلے پر ہاتھ صاف کیا، پھر سود کا چکر چلا کر باسط کی آنکھوں پر ایک ایسی پٹی باندھی کہ وہ اب غیر محسوس طور پر اپنا کاروبار بھی فاروقی کے ہاتھ میں دینے والا تھا۔ فاروقی نے اب تک کا کھیل شکیلہ کو پردے میں رکھ کر کھیلا تھا، مگر شکیلہ اور باسط کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد شکیلہ نے اچانک پینترا بدلا اور فاروقی کو دودھ کی مکھی کی مانند نکال کر باہر پھینکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ان کے بیچ لوٹ کے مال پر انبن ہو گئی تھی۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ کون کس کا حصہ ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران میں شعیب پوری طرح فاروقی کے خلاف ہو چکا تھا۔ جب شکیلہ نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کی تو اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کچھ اس قسم کا سیٹ اپ کیا کہ شعیب شکیلہ کے قتل کے الزام میں پھنس جائے، اور ایسا ہوا بھی۔ اب یہ الگ بات کہ اس کیس میں میری شمولیت نے بازی پلٹ دی۔ شکیلہ اور فاروقی میں کیا رشتہ تھا، اس کے بارے میں فاروقی نے کھل کر کوئی بات نہیں کی۔
ازاں بعد مجھے معلوم ہوا وہ دونوں انتہائی بے غیرت قسم کے میاں بیوی تھے، جو سادہ لو اور احمق افراد کو گھیر گھار کر اسی طرح شکار کرتے تھے۔ اس رشتہ داری میں کسی حد تک صداقت ہے، میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا برا کیا، اور برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے اس برائی کا ذمہ دار کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ عبد الباسط حقیقت آشکار ہونے کے بعد بری طرح ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس سارے چکر میں سب سے زیادہ نقصان اسی کے حصے میں آیا تھا۔ دوستی پر سے اس کا ایمان اٹھ گیا، سود کی لعنت سراسر ضیاء ہے۔ باسط نے تو اس ضیاء پر بھی سود ادا کیا۔